قوانین کے ہوتے ہوئے اس سکیم کو ایک خوشخبری بھی کہا جا رہا ہے. خوشخبری اس طرح سے تو ڈائریکٹ لوگ ظاہری بات ہے وہی آئیں گے جو وہاں پر مشکل میں ہیں, ان کے لیے یقیناً یہ ایک اچھی اپرچونٹی ہوگی. لیکن اس میں ساتھ ساتھ جو اپرچونٹی دی گئی ہے, طلباء بھی یونیورسٹیز کے اندر اگر ان کو یونیورسٹی اسپانسر کرتی ہیں وہ بھی آ سکیں گے. تو مزید اس کو قوانین جو قانونی کیا ہے, یہ کب تک امپلیمنٹیشن شروع ہو جائے گی, اور 2027 میں لوگ آنا شروع ہوں گے. جی رانا ضیاء اسلم صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام وسیم بھائی, تھینک یو, آپ نے مجھے پروگرام میں شامل کیا. بہت شکریہ آپ کا. اور یہ نئی اسکیم جو ہے بہت زیادہ لوگ خوش ہیں, طلباء بھی اور ملازمت کے خواہش مند بھی, اور جو لوگ یو کے آنا چاہتے ہیں, اور جو لوگ ظاہری بات ہے جینین مشکل میں ہیں, ان کے لیے یہ کیا پلان ہے موجودہ گورنمنٹ کا؟ ایک طرف سختیاں اور دوسری طرف جو ہے ویلکم, 10,000 سے زائد لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ ویلکم کیا جائے گا اس ملک کے اندر. جی وسیم, جہاں پر اندھیرے چھا رہے تھے اس برطانوی حکومت نے اس وقت جو سختیاں کی تھی, انکلوڈنگ جو اسائلم سیکرز کے ساتھ جو ٹریٹمنٹ شروع تھی, تو میں سمجھتا ہوں اس تاریخی اور تاریک رستے کے اوپر ایک کرن سامنے نظر آئی ہے. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ امید کی کرن سامنے آئی ہے. تو اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک خوشخبری کے طور پہ لینا چاہیے اس کو. تو کوئی بھی ایلیمنٹ, کوئی بھی جو ایکشن حکومت کرنے جاتی ہے, ہمیں اس کو پازیٹیولی دیکھنا ضروری ہے. جہاں پر نیگیٹیوٹی اور بہت زیادہ تنقید چلتی ہے, ہم اپریشیٹ بھی کرتے ہیں حکومت کے ایسے اقدامات کو. میں سمجھتا ہوں یہ جو انہوں نے پلان سامنے لے کے آئے ہیں, یہ کینیڈا بیس کینیڈین سٹائل اسائلم پلان سامنے لے کے آئے ہیں. تو اس کے اندر بیسیکلی 3 ایلیمنٹ ہیں. اس کے اندر کمیونٹی اسپانسرشپ بیس ہوگا, یونیورسٹی اسپانسرشپ بیس ہوگا, اور امپلائر اسپانسرشپ بیس ہوگا. تو یہ 3 ایلیمنٹ ہیں, 3 کیٹیگریز ہوں گی. بیسیکلی 3 اسپانسر کیٹیگریز ہوں گی, جس کے اندر کسی ریفیوجی کو برطانیہ کے اندر آنے کی اجازت ہوگی, اور اس کے اوپر جو کرائٹیریا ہے اس کو میٹ کرنا پڑے گا. لیکن ساتھ ہی ساتھ میں ایک چیز یہاں پر کلیریفائی کر دوں, بالکل اس میں کلیئرٹی ہے, اس کے اندر کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے. جہاں پر برطانوی حکومت نے یہ والا پلان امپلیکیٹ کرنے کی جو پلان کیا ہے, اس کے ساتھ ہی ساتھ اس کو فلٹر بھی کیا ہے. جو اسائلم سیکر ہوں گے وہ اب اپنی خواہش اور اپنی کہنے کہ اپنی فیوریٹزم کے ساتھ کوئی بھی سپانسر کسی کو یہاں پر نہیں بلا سکے گا, انلیس کہ وہ اپنا ایز اے ریفیوجی کرائٹیریا میٹ کرے گا. ٹھیک ہے. تو یہاں پر کی پوائنٹ یہ ہے کہ کون ریفیوجی ہوں گے, کن کو سپانسر کیا جائے گا. تو یہ بہت ہی انتہائی اہم ہے. اس کے اوپر اس جو سسٹم کو امپلیمنٹ کرنے کے ساتھ جو اس کے پازیٹیو اور نیگیٹو ہم تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں. پازیٹیو یہ ہوگا کہ حکومت کے اوپر یا پبلک منی کے اوپر جو پریشر تھا وہ ختم ہو جائے گا. جو ٹیکس پیئرز کی منی ہے وہ ضائع نہیں ہوگی. اس سے یہ ہوگا کہ جو سپانسرز ہیں وہ ان کو جو ریفیوجیز ہوں گے ان کی لیونگ پرووائڈ کریں گے, وہ ان کو فوڈ, ان کی مینٹیننس, ان کی خرچہ جو بیسک ان کی لیونگ ہے وہ ان کے سپانسرز دیں گے. تو اس لیے اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ حکومت نے پرائیویٹائز کرنے کی کوشش کی ہے. لیٹس سی کہ حکومت اس میں کامیاب ہوتی ہے یا کوئی ہرڈلز ان کو سامنے پیش کرنے پڑیں گے, یا اس کو یہ سکسیسفلی امپلیمنٹ کر لیں گے. نمبر 2 جو ہے اس کے اندر جو پازیٹیو اس کا یہ ہے کہ جو اسائلم کے سامنے, اسائلم کے اوپر جو ابیوز کی خبریں تھیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ خبریں دم توڑ جائیں گی. اس والے نظام کے تحت جو جینون ریفیوجی ہوں گے وہ بالکل فلٹر آؤٹ کر کے وہی سامنے آئیں گے, وہی لوگ سپانسرشپ کے لیے کوالیفائی کر سکیں گے کسی بھی کیٹیگری سپانسرشپ کے اندر. یہاں پہ اپرچونٹی ملے گی, 10,000 لوگوں کو یہ یہاں پر موقع دیں گے. اب وہ 10,000 لوگ کن ممالک کے ہوں گے, اور ان کے اوپر کیا کوئی مقدمات ہونے چاہیے, یا کس طرح سے وہ جو ہے وہ لوگ تو جان بچا کر بھاگ کر آتے ہیں,
تو کس طرح سے ان کا کرائٹیریا طے کیا جائے گا آپ کے خیال میں؟ جی وسیم، جیسے ہم نے گزشتہ پروگراموں کے اندر یہ ڈسکس کیا تھا اور میں نے یہ پرپوز کیا تھا کہ حکومت کیسا میکانزم انٹروڈیوس کرے گی اگر یہ بوٹ کے ذریعے لوگوں کو آنے والے لوگوں کو سٹاپ کر رہے ہیں، یہ لوریز کے تھرو لوگوں کو سٹاپ کر رہے ہیں، یہ وزٹرز کو بھی آنے نہیں دے رہے، یہ ایٹ دا سیم ٹائم یہ کلیم کر رہے ہیں کہ دوسرے دیگر جو ویزاز کو یوز کیا جا رہا ہے اسائلم کلیم کرنے کے لیے، یہاں یو کے کی انٹری لینے کے لیے. بہت ساری تو ہم نے یونیورسٹیز جو ہے ناصر صاحب، میں یہاں پر گزارش کر دوں یہ بھی کہ بہت ساری یونیورسٹیز جو ہیں وہ بھی اس وقت فائنینشیل جو ہے پرابلمز میں چلی گئی ہیں، کیونکہ بہت جو فارن اسٹوڈنٹس آتے تھے اس سال نہیں آئے. اس آئندہ جو سیشن آ رہا ہے سپتمبر میں، جو سیشن آتا ہے، بہت کم لوگوں کے ویزے لگے ہیں، ملے ہیں ان جی کو. بالکل. تو فائنینشیل بڑے ایشوز ہیں ان کو. جی ہاں جی، تو ہم یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ اگر ساری کیٹیگریز کو بند کر دینا ہے، یہاں ہیومن بینگ انٹر نہیں ہونے دیں گے اور وہ اسائلم ہے، تو پھر آپ پارٹیسپیٹ کیسے کر رہے ہیں ہیومن رائٹس کے لیے جو ان کی جو ڈیوٹیز ہیں ٹورڈز ادر ورلڈ. تو میرا خیال ہے کہ یہ میکانزم انہوں نے انٹروڈیوس کیا ہے کہ تاکہ لوگ وہاں پر رجسٹر ہوں گے. جو یو این ایچ سی آر جو ادارہ ہے ہیومن رائٹس کا، ٹھیک ہے. یو این او کا، یونائٹڈ نیشنز کا، وہاں پر مختلف دنیا کے مختلف خطوں کے اندر وہ لوگ رجسٹر ہوں گے ایز اے ریفیوجی، اور وہ وہاں پر بالکل اس کی اسکروٹنی ہوگی کہ کون لوگ زیادہ ولنریبل ہیں، کن لوگوں کو پرائرٹائز کیا جانا چاہیے. اور یا جب یہاں سے اسپانسرشپ کے لیے جو پیپر ورک وہ اسپانسرشپ آفر کی جائے گی، تو وہاں پر یو این ایچ سی آر جو ہے ادارہ، وہ وہاں پر اپنی لسٹوں میں سے ان لوگوں کو فلٹر آؤٹ کرے گا جو زیادہ ولنریبل ہیں، وہ جینون تو جو ہے ان بہت لوگوں زیادہ جو سیریس. جینون ہاں جی جی. جو بہت زیادہ سیریس تھریشولڈ میٹ کر رہے ہوں گے، ان کو پہلے پرائرٹی دی جائے گی. اس کے اندر جو سب کیٹیگریز ہیں، میری ناقص رائے کے اندر وہ یہ ہوگی، جب ایک یونیورسٹی یہاں سے اسپانسرشپ کرے گی تو ظاہر ہے وہاں پر دیکھا جائے گا کہ کسی کی ایسی انٹینشن ہے یا بیک گراؤنڈ اس کا اتنا اچھا ہے کہ وہ پڑھا لکھا انسان ہے، اس نے کوئی ایسی ڈگری کر رکھی ہے جو فردر ایجوکیشن یہاں پر کرنے آ رہا ہے. جب کوئی امپلائر ہوگا تو ظاہر ہے وہ اپنا فٹ ڈھونڈے گا کہ ہمیں کوئی ایسا بندہ چاہیے جو کسی نیش جو اسپیسیفک پروفیشن کے اندر وہ آ کے کام کر سکے. کہ لو جی یہ سوشل میڈیا پہ خبر آئی ہے کہ جی برطانیہ نے اپنے ویزے کھول دیے، فیملی ویزا کھول دیا ہے، اب یہ اسپانسرشپ ویزا کھول دی ہے، تو بڑے آسانی سے ویزے لگیں گے. تو اس بارے میں بتا دیں کہ یا کیا یہ کیٹیگری جو ہے بہت آسان کیٹیگری ہے یا بہت مشکل ہے؟ وسیم دیکھیں، یہاں پر جو ذاتی مفادات ہوں گے وہ بالکل وہ آپ کسی ایسے شخص کو اسپانسر نہیں کر پائیں گے جس کو آپ کی خواہش کے اوپر آپ لانا چاہتے ہیں. کوشش کر رہے ہیں، لانا چاہتے ہیں. تو یہاں پر بینیفٹ ان لوگوں کو ہوا ہے جو جینون جو یو این ایچ سی آر کے ساتھ رجسٹرڈ ہوں گے ایز اے ریفیوجی، جن کے گھر لٹ چکے ہیں، ڈسٹروائے ہو چکے ہیں، وہاں پر خانہ جنگی ہے، ان کی فیملیز سے وہ بالکل، یا تو ان کی فیملیز ماری جا چکی ہیں، یا ان کی جان کو خطرہ ہے، یا ان کی جو لائف ہے بالکل ڈسٹروائے ہو چکی ہے. تو ایسے لوگوں کو پرائرٹائز کیا جائے گا. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ اپنی مرضی سے کسی اسٹوڈنٹ کو لے آئیں، کسی ورکر کو لے آئیں، کوئی آپ کسی فیملی ممبر کو فیوریٹزم کے طور پہ یہاں پر کوئی بندہ نہیں آ سکے گا. یہ بہت اچھا پلان ہے میں سمجھتا ہوں ان کے لیے، لیکن جو ریفیوجی ہیں، جو ڈیزرونگ لوگ ہیں، جو جن کے لیے ریزرو ہم نے آواز اٹھائی تھی کہ آپ ووٹ کے تھرو جو لوگ اپنی زندگیوں کو خطرے میں ڈال کے یہاں آنا چاہتے ہیں، یہاں آ رہے ہیں اب، تو آپ ان کو پکڑ کے واپس بھیج رہے ہیں. تو ان لوگوں کے لیے میں سمجھتا ہوں یہ بہت اچھا سلوشن ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو یو این ایچ سی آر کے ڈیٹا کے اندر موجود ہوں گے. اب آپ اپنی فیملی ممبر کو یو این ایچ سی آر کے ڈیٹا کے اندر کیسے ڈال سکیں گے جب آپ اس کو فیوریٹزم کے طور کے اوپر جی ایسے ہی اس کو بالکل لانا ایسے چاہیں گے؟ تو یہ پاسبل نہیں ہوگا وسیم. کہ نان یہ جینون لوگ although نہیں آئیں گے. ہاں جی، نان جینول لوگ نہیں آ سکیں. آلدو
یہ ایسی سوشل میڈیا کے اوپر بریکنگ نیوز چلی ہیں، ان لوگوں نے یہ چلائی ہیں جو میں سمجھتا ہوں، میں تو ان کو کہہ لیں کہ لیگل جو پیپل نہیں سمجھتا ہوں، وہ جو ایجنٹ سٹائل کے اندر اپنی پریکٹسز کرتے ہیں، جی جی ان لوگوں نے اس کو ایک بالکل ہائپ کے طور پہ پیش کیا ہے، جس کے اندر انہوں نے مس لیڈ کیا ہے سننے والوں کو، اپنے ویورز کو. جی جی تو اس کے اندر اس چیز کو سمجھنا ہے کہ کوئی بندہ نہیں برطانیہ کے اندر داخل ہو سکے گا ایز اے ریفیوجی جو یو این ایچ سی آر کے ڈیٹا کے اندر نہیں ہوگا، اور یو جی این ایچ سی آر اس کو ریکمینڈ نہیں کرے گا.